پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ غاشیہ سرگودا سے یہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، حتیٰ کہ تہجد گزار بھی ہو، تو پھر اسے تزکیہ کے لیے کسی روحانی سلسلہ سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی فرائض کی پابندی اس کے متقی ہونے کی گواہ نہیں ہے؟ بہت بڑی گواہ ہے بھائی، اور بہت اچھی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پاس مٹی کے برتن ہوں کھانے کے تو کافی ہیں، اور آپ وہاں چینی کے کیوں رکھنا چاہتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ چینی کے ہیں تو کافی ہیں، پھر اس سے بہترین کیوں پتھر کے سیٹ لا کے رکھتے ہیں۔ آپ ایک جھگی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے یار، دھوپ سے بھی بچ جاتے ہیں، بارش سے بچ جاتے ہیں، پھر مکان کمرہ بنانے کی کیا ضرورت؟ صحیح بات ہے۔ 2 کمروں کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، پھر آپ 10 کمروں کی کوٹھی کیوں بناتے ہیں؟ تو میرے بچے، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، نماز 5 گانا ادا کرتے ہیں، لیکن جب آپ ساتھ ذکر قلبی شروع کرتے ہیں تو اسی تہجد، اسی نماز میں ایک اور جان پڑ جاتی ہے، اس کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اثرات اور نتائج اور بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میرے بیٹے دنیا میں بہتر سے بہتر کی طرف سفر جاری رہتا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف، آخرت میں بھی بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دنیا چند روز ہے، اس میں ہم بہترین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیوں نہ کی جائے؟ وہاں کی ہم فکر نہیں کرتے، ہم یہاں کے عیش و عشرت اس پہ لگے رہتے ہیں جو بڑی محدود زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی محدود، اور ہر جو ہے نا جی، یہ جو ہے یہ نکلی چینی ہے جو دنیا میں ہے، جسے کھانے کے بعد حلق میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب کھائیں تو میٹھی ہوتی ہے، جی ہاں، حلق سے اتر جائے تو حلق میں خراش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نکلی چینی ہے۔ دنیا کی لذتیں نکلی لذتیں حلق سے اترتی ہیں تو پیچھے پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سکون نہیں دیتی۔ آخرت کی ہر نعمت کے پیچھے سکون ہے۔ پھر یہ چند روز کے لیے ہیں، اتنے عرصہ بندہ جیل میں بھی گزار جاتا ہے، اتنا عرصہ کسی عالیشان محل میں بھی گزار جاتا ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب اتنی لمبی یعنی کہ نہ ختم ہونے والی زندگی سامنے پڑی ہے تو اس کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں اللہ ہے، کے یقین کلام نہیں پر، ہے۔ نہ اللہ کے رسول پر۔ یار آپ بے شمار نعتیں، بے شمار قوالیاں دیکھ کر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس نے اللہ و اللہ کے رسول کی عظمت بیان کی ہو، ورنہ ہر بندہ بھر دے جھولی میری یار دنیا ہی مانگ رہے، دنیا، ہر جگہ دنیا مانگی، ہر جگہ دنیا، بیت اللہ میں بھی دنیا، روضہ رسول پہ بھی دنیا، دنیا 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 میں کتنے رہو گے؟ بہت معمولی، بہت معمولی، خواب کی طرح۔ خواب کی طرح۔ اور پھر کیا فائدہ یار؟ کتنوں کو ہم نے دیکھا ملکوں پہ حکومت کر رہے تھے اور جیلوں میں چلے گئے اور قیدیں کاٹیں اور ذلت اور رسوائی۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں مصر والوں کے ساتھ کیا ہوا، قذافی کا انجام دیکھ لیں، ایران کے شہنشاہ کا انجام، بے شمار، اور ہمارے سامنے ان کے دور گزر گئے۔ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیڈروں کا انجام دیکھ لیں، اور یہاں جو نکلتا ہے قصر صدارت سے یا قصر وزارت عظمیٰ سے وہ جیل چلے جاتا ہے۔ یار کیا کمال ہے، یعنی کیا قوم ہے ہم کہ صرف چوروں کو بادشاہ بناتے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ تو وہاں کے تو آرام بھی دائمی ہیں اور دکھ بھی بڑے لمبے ہیں، تو وہاں کے لیے تو محنت کرنی چاہیے، اور محنت بڑی آسان ہے یار۔ اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، حلال کماؤ، دوسرے کے حقوق نہ مارو، کھاؤ پیو موج کرو۔ بالکل صحیح۔ اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، گھر ہو، والدین ہو، اپنا ایک شرعی قاعدے کے مطابق زندگی گزارو۔ اس میں کوئی نہ کھانے سے روکا ہے، نہ پینے سے، نہ پہننے سے، نہ اوڑھنے سے، کس سے روکا ہے؟ ہاں، دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہ کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے حقوق میں مداخلت نہ کرے۔ بالکل صحیح بات، اور اس میں بھی آپ ہی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو نہیں نقصان پہنچائیں گے، کوئی آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ اگر یہ معاشرہ اس طرح کا بن جائے تو پھر یہاں بھی سکون ہی سکون ہے۔ اگلا سوال حضرت جی بڑا امپورٹنٹ، اس کو بھی میں چاہتا ہوں شامل کر لیں۔
ڈاکٹر اسما عرفان ہے راولپنڈی سے، یہ کہتی ہیں حضرت جی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، میں اپنی پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہوں اور شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد انسانی لاشوں کو چیر پھاڑ کی ہے، اگرچہ مقصد سمجھانا یا سمجھنا ہی ہوتا تھا، لیکن اب مجھے اللہ کریم کی ذات سے بہت خوف آتا ہے۔ کیا ایسا کرنا انسانی لاش کی بے حرمتی میں آتا ہے؟ خواہ مقصد اچھا ہی ہو، اگر یہ گناہ ہے تو براہ کرم اس کا تدارک کیا ہوگا فرما دیجیے۔ آج اس زمانے میں جس میں ہم موجود ہیں، اس میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب متبادل نہیں ملتا تھا۔ آج اگر اب یہ چاہیں تو ان کے پاس اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، اچھی قسم کے پلاسٹک کی، جی ہر ایک چیز یہ موجود ایک ہے، ایک باڈی پٹھا، پارٹس ایک موجود ایک آرچری، ایک ایک ہڈی، ایک ایک رگ اس کا بنا سکتے ہیں اور پھر اسے آپریٹ کر کے دکھا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی لاش کی بے حرمتی ہے، خواہ وہ مومن کی ہو یا غیر مسلم کی بھی ہو، انسانی لاش تو ہے، انسانیت کی بے حرمتی تو ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو خصوصاً آج کے زمانے میں، اب یہ ڈاکٹر صاحب کے تو اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے اور آپ کے اختیار صحیح میں بات ہے، لیکن اس شعبے کے جو سربراہ ہیں عالمی سطح پر، ان کو چاہیے کہ وہ کسی میٹیریل سے ہیومن باڈیز بنائیں اور پھر ان کو تجربے کے لیے دیں۔ مسلمان تو ایک شان ہے اسلام الحمدللہ، عام غیر مسلم بھی ہو تو ہیومن کے بھی ایک عام انسان کی بھی ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایک احترام ہے، تو انسانی لاش کا بے احترام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بات ڈاکٹر صاحب کے بس میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بس میں ہے جو ان شعبوں کے سربراہ ہیں۔ تو آج کل تو بے شمار ایسے میٹیریل ہیں جن سے بنایا سمجھایا جائے۔ اور یہ تجویز بڑی اچھی ہے کہ اگر دیکھیے پلاسٹک تو آپ جس طرح سے مرضی آپ اس کو کر لیں، اور بہت ساری چیزیں بہت ساری جی ہمیں تو نام ہی پلاسٹک آتا ہے، اس لیے ہم پلاسٹک کہہ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے پوری ہیومن باڈی بنائی جا سکتی ہے۔ یار یہ جو عجائب گھر ہے برطانیہ کا، اس میں کتنے لیڈروں کی باڈی کھڑی ہیں، جی حلیے سے لے کر قد کاٹھ نک سک کپڑوں تک سب کچھ دھات کا ہی بنا ہوا ہے، کسی کا میٹیریل کا بنا ہوا ہے، لیکن لگتا ہے زندہ بندہ کھڑا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی طرح سے اس کی ڈیٹیل ہے، اندر جا کے تو ہر ایک چیز اس کو اندر بھی ڈیٹیل سب چیز ہڈی پسلی بنائی جا سکتی ہے اگر چاہیں تو، بالکل صحیح۔ لیکن یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، پنڈی ہی کا ہے، میڈیکل کالج کا، کہ کسی کالج کو دوسرے کالج نے لاش فروخت کی کہ ہمارے پاس لاش ہے بھائی چاہیے تو لے، تو انہوں نے شکر کیا۔ اب شاید وہ پہلے بھی تجربہ کر چکے ہیں، صحیح۔ وہاں ان کے پاس آئی، انہوں نے رکھوا دی سبز خانے میں۔ 2 دن بعد پرنسپل نے کہا کہ بھئی وہ لاش لاؤ اور بچوں کو۔ تو جب لاش کو دیکھا تو اس پہ اتنی سخت پھپھوندی لگ رہی تھی سارے بدن پہ کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی سخت قسم کی ہے، اور کسی کی انگلی پہ بھی لگ گئی تو انگلی کاٹنی پڑے گی، تو اسے اسی طرح اسٹریچر پہ اٹھا کے قبر میں پھینک دیا۔ 2 سال گزر گئے۔ 2 سال بعد پرنسپل کو سٹرائک ہوا کہ یار اس پہ بھی پیسے خریدے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی خریدتے ہیں، تو اب تو ہڈیاں رہ گئی ہوں گی، تو ہڈیاں تو نکال لو کہ بچوں کو وہ کرایا جائے۔ وہ جب قبر کھولی گئی تو لاش تر و تازہ تھی، پھپھوندی بھی نہیں تھی اور نہ کچھ کا بگڑا تھا۔ تو پھر پرنسپل کو بتایا گیا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک بندہ پڑا ہے یار، وہاں تو کوئی پھپھوندی بھی نہیں، کوئی خرابی بھی نہیں، گوشت کھال سب ٹھیک۔ اس نے کہا بھئی وہ تیزاب لے جاؤ، ان کے پاس سخت قسم کا ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈالو، پرانا گوشت سوکھ گیا ہوگا، خراب نہیں ہے، سوکھ گیا ہوگا تو گل سڑ کے ہٹ جائے گا، اور ہڈیاں لے آؤ۔ وہ جو تیزاب ڈالنے گیا اس نے تیزاب ڈالا، لیکن وہ لاش کو تو ایسے پھولے جیسے اس پر پانی ڈالا گیا، اور جب لاش سے ادھر ادھر زمین پہ گرا تو مٹی کو تو اس نے بلبلے اٹھا دیے، لاش کو کچھ نہیں ہوا، تو وہ بندہ بے ہوش۔ پرنسپل کو رپورٹ کی، اس نے کہا یہ سے یہاں سے لے جاؤ کسی قبرستان میں دفن کر کے اس سے جان چھڑاؤ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی اسے کیل پھاڑ سے بچانے کے لیے اللہ نے وہ پھپھوندی اگا دی، انہوں نے دفن کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب آخری حربہ انہوں نے کہا گلا دو، اس کا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرتا ہے، اور جنہوں نے اپنے اعمال ایسے کیے ہوتے ہیں
تو پھر جو اللہ تعالیٰ لوگ ان کی حفاظت کرتے کچھ ہیں۔ کر کے جاتے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے اللہ اللہ کے بندے ہیں، اکبر۔ لیکن انسانی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلمان کا تو بہت احترام ہے، انسانیت کا بھی اسی انسانیت اعتبار کا سے بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ آپ کی تجویز اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہو کہ ایسی بہت ساری مٹیریل ہے جس سے بنایا بڑے جا سکتا جدید ہے، مٹیریل بڑے مزدار آ اور گئے پھر ہیں۔ نہ خریدنے کی ضرورت نہ کچھ، اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، وہی ہوا ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے گا، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔